بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ایک نئی چیز ہمارے ساتھ ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہر دن قرآن مجید کی ایک آیت اور اس سے جڑا ایک واقعہ سننے اور سنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، قرآن مجید کی یہ آیت جب نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 82، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاتے نہیں، مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور راہ راست پر چل رہے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، اور شرک کا لفظ تو ہم نے ترجمے میں بیان کیا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت غمگین ہو گئے، اس لیے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کی ساری آیتوں پر، یعنی ہر لفظ پر غور و فکر کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، وَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ارے ہم میں سے کون ہے جو اپنے نفس پر ظالم نہیں ہے؟ ہم تو سب ظلم کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے امن نہیں ہے؟ کیا ہم راہ راست پر نہیں ہیں؟ کیا ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں؟ صحابہ کرام کی گفتگو آپس میں تھی، اور چھوٹی موٹی خطائیں بھی ظلم ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے اس رنج و فکر کو دیکھا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ مہتدین میں سے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ویسے نہیں ہے جیسے تم گمان کرتے ہو، جیسے تم سمجھتے ہو۔ کیا تم سورہ لقمان کی آیت نہیں پڑھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان آیت نمبر 13 میں ایک بات کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب کہ لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا، میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے وضاحت کی کہ بات ویسے نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام کے دل کو سکون آ گیا، اور انہوں نے سمجھا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اس لیے کہ ظلم کئی قسموں پر ہے۔ ایک ہے ظلم عظیم، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کہا، وہ الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ آج امت کی ایک بڑی تعداد اس میں ملوث ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اور اسی طرح ایک شرک ہے جو آدمی اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر کے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر آیت نمبر 30 پر 2 میں کہا۔ ظلم کی ایک تیسری قسم ہے کہ آدمی کسی اور پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظلم ہے، ظلم العباد بعضهم لبعض، بندے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آخر میں ایک بات ہم آپ کو سمجھا دیں کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام سے اتنا کہہ دیتے کہ ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے،
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث قدسی جس میں کہا کہ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس میں وہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی ساجھیدار بناتا ہے تو ترکتہ وشرکہ، میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ دیتے کہ اس سے مراد شرک ہے تو کافی ہو جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ بھی دیا، سورہ لقمان کی آیت کا حوالہ دیا۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جیسے ہم علماء کے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ ہم حوالہ دیں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، ایسے ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو صرف حوالے کے لیے اتنا کہہ دیتے ہیں بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں کی بات ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت تھی، یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی، جو جب قرآن مجید کی آیتوں کو آپ اس کا سبب نزول سمجھیں تو یہ واضح آیتیں آپ کے اور میرے سمجھ میں آتی ہیں، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کی آلائشوں سے مجھے اور آپ کو بچائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔